جی یہ میں آپ کو حدیث دے دیتی ہوں، اس میں سننے والے پر بھی اور پڑھنے والے دونوں کے اوپر جو ہے یہ ہے کہ جو نام سنے وہ بھی پڑھے اور جو لے رہا ہے وہ بھی پڑھے۔ مثال کے طور پہ کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے تو کچھ لوگ نعت پڑھے ہوتے ہیں لیکن ان کو دل میں جو ہے نا وہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور اگر جو سن رہے ہیں تو ان کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ میں اس کے اوپر آپ کو حدیث جو ہے میں پیش کرتی ہوں، ابھی آپ کو میں نکال لوں۔ حدیث پڑھ دیں تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو جی جی اور آئندہ ہم احتیاط کر سکیں۔ میں حدیث نکال لوں، اتنی دیر آپ بات کریں، میں نکال کے ابھی آپ کو پیش جی کرتی جی نکالیے۔ ہاں تو افضل بھائی اور جواد بھائی کیا سوچا ہے، کیا کوئی واقعی کوئی ایسی براڈ جو ہے وہ جنم لینے والی ہے کہ جس میں بہت آئیڈیل قسم کی ہو؟ جی بالکل افضل بھائی تو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں ایسی براڈ لگانے میں۔ مگر وہاں پر جواد بھائی بہت شور اٹھتا ہے ایک پارٹی کی طرف سے اور پھر وہ براڈ کو آگے چلنے نہیں دیتے، ان کا علاج بھی تو سوچے نا پہلے سے۔ ان کو اٹھائیں نا، ان کو یہ ٹاک ماسٹر صاحب پچھلی 2 براڈز میں نے کی ہیں جو کل اور پرسوں والی، دونوں کو ابرپٹلی مجھے کریش کرنا پڑا، اور کریش اس لیے ہاں کی جی ہیں یہی میں کہہ رہا کہ ہوں۔ کوئی آگے گالی دے، اور میں ایک بھی، یہ میں آج پبلک ڈسکلیمر پہلے بھی دیا ہے اب بھی دوں گا، میرے لیے ایک گالی بھی جو ہے وہ ریڈ لائن ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہیں حق حاصل ہے کہ کوئی 50-60 گالیاں ہوں گی تو جواز پیدا ہوگا، پہلی گالی کو دے گا تو میں براڈ کریش کر دوں گا۔ میں کسی گالی کا کوئی حصے دار نہیں ہوں اور نہ میں بنوں گا۔ براڈ کریش کرنا اگر اس کا علاج ہے تو پھر آپ براڈ لگائیں گے کیا؟ نہیں وہ بجا ہے، لیکن ڈاک ماسٹر صاحب آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے نوٹس میں بات آئی نہیں، آپ سن کے اب آپ حیران ہوں گے۔ میرے اوپر براڈ کو کریش کرنے کے اوپر یہ کفر کا فتویٰ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے کہ تو براڈ جڑی کریش کیتی ہے تو سہولت کاری کیتی ہے کہ جدوں قادیانی پھسے اسی تے تو براڈ کریش کیتی، تو اس واسطے کیتی sickness of a mentality you cannot even comprehend or imagine، کہ ایک بندہ جس نے قرآن پاک کی آیت سورہ النحل میں نے 125 آیت، اس کا جو پہلے 3-4 الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی جو بھی وہ الفاظ ہیں میرے سامنے اب نہیں ہے، تو یہ صورت میں نے لگا کے پرماننٹلی اپنی پکچر کی جگہ کے اوپر بڑا اس کو سائز پہ، تو یہ لوگوں کے سامنے بار بار میں نے 10-12 منٹ کی 15 منٹ کی گیپ کے ساتھ ریپیٹ بھی کرتا رہا ہوں کہ یہ اس آیت کے مصداق گفتگو کرنی ہے آپ نے۔ اور آپ ایسے امیجن کریں کہ جیسے مائک پہ بیٹھے ہوئے سارے لوگ اور نیچے لکھنے والے بھی کامنٹ، انہوں نے الف لیا ہوا ہے، اس آیت کے اوپر ہی گفتگو کریں گے، اس کے مصداق مطلب۔ تو ان حالات میں لوگ گالی بازی سے باز نہیں آئے، اور اگر میں نے اس کو کریش کیا ہے تو مجھے کہا گیا ہے کہ تم سہولت کاری کی تھی۔ اگر آپ کسی اپنی براڈ کو کریش کرتے ہیں تو پھر تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ براڈ چلا ہی نہیں سکتے، کیونکہ کریش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بھئی ہر دفعہ کریش کریں گے مینس کہ آپ براڈ نہیں چلا سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 2-4 لوگ جو ہے وہ سر جوڑ کر وہ پرابلم جو آتے ہیں اس کا حل سوچیں، تبھی تو براڈ چلے گی۔ بڑی خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں دس از اے پرابلم سالونگ اپروچ، اور آئی اپریشیٹ کہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے اور اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ آبویسلی ٹاک ماسٹر صاحب، میں اگین وہ اوپر خان صاحب ہمارے اویس خان صاحب نے کہا بھی تھا، وہ چلے گئے خیر، انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم 1 مین آرمی، تو اگر 1 مین آرمی کے ساتھ لائک مائنڈڈ لوگ، جواد صاحب ہیں، ناصر بھائی ہیں، اور دیگر ہماری طرف سے بھی حاجی عبد الرحمان صاحب ہیں، ہی از آلسو مین آف پرنسپل، اور بالکل وہ اس کے اوپر زیرو کمپرومائز ہے ان کا ہے کہ گالی ہم دے دیں گے کسی قیمت پر بھی، کوئی بھی آئے۔ ظاہر ہے ہمارے عقائد کے مخالفین آئیں گے تو گالی کا تو مسئلہ ان کے درمیان ہوگا، حالانکہ چلیں آپس میں بھی ویسے گازی کی بتات ہے، لیکن پرائمریلی تو ایسے لوگ ضرور موجود ہیں۔ آبویسلی ہمارا آپس میں تھوڑا سا کوآرڈینیشن ہو، کولیبریشن ہو کہ بھائی ہم اس طرح کا ایک پلیٹ فارم کو اسٹیبلش کریں، چلائیں، تاکہ وہاں پہ لوگ آ کے اپنی بات کر سکیں۔ ٹاک ماسٹر صاحب مقصد تو جو یہاں پہ ہم ابھی کر رہے ہیں بغیر کسی کو گالی گلوچ کیے ہوئے، دیکھیں نا ابھی یہاں بھی تو کنورسیشن میرا گھنٹہ آلموسٹ
دوستوں نے اتار دیا نیچے. اب مجھے یہ جو دماغ کی پستی کا یہ علاج ہے کہ اگر آپ سے ہمارا اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے میرے خلاف ٹویٹر پہ، اور بائی کاٹ بھی ہوا، ایک پوائنٹ کے اوپر میرا آرگنائز بائی کاٹ بھی کیا گیا، اور اس کو بھی وہ اس مسئلے کو ونس فار آل ریزالو کرتے ہیں، کیونکہ میں تو نئی ہوسٹنگ کر رہا ہوں، نیا نیا میں ادھر آیا ہوں، اور ٹویٹر کو ماحول خراب ہو جاتا ہے، یا وہ کریش ہو جاتی ہے یا وہ ڈائلاگ جو ہے وہ آبویسلی اینڈ ہو جاتا ہے. تو اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن ہو، کوئی تو مڈل حل گراؤنڈ یہ ہو. ہے کیا لالہ رخ بیٹھی ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ الاؤ کریں گی، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوگا. جی ٹاک ماسٹر صاحب، اس میں جی میرے پرسنل ویوز یہ ہیں کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے
अपनी बनाई हुई चीज़ें दूसरों को तंग करने के लिए। और तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखें, जानना मानने की जहाँ तक बात है, तो दुनिया में हर वो शख्स जो किसी नबी को नहीं मानता, वो उसको सच्चा नहीं समझता, भले वो कोई भी नबी हो। ये खाली जानने में, मैं अपने दिल में जिसको मर्जी बुरा जानूं, मैं नहीं मानूंगा कि फलाना जो है नबी है। अब मैं अगर कहूँ कि मैं हजरत कृष्ण अलैहिस्सलाम को नबी समझता हूँ, आप क्या मैं नहीं समझती? हम दोनों की समझ है ना। इसमें क्या, ये किधर से चीज आ गई कि भाई मैं क्योंकि नहीं समझती हजरत कृष्ण को, तुम इसलिए उन्हें अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते? मैं कहता हूं कि मेरी तहकीक कहती है, मेरी अकल कहती है कि उनकी तालीम ज़रूर तौहीद के ट्रेसेस मिलते हैं। वो इतना वक्त गुजर चुका है, अपने दौर में वो ज़रूर है कि हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तो आपके पास इस किताब से कोई दलील है इस बात की, तो वो पेश करना जो है ना वो आप पे लाजम है। नहीं तो अल्लाह ताला किसी तवज्जो नहीं दे सकी थी, तो प्लीज जरा सवाल दोबारा दोहरा देंगे आप माजरत के साथ। सिंपल इतना सवाल है कि क्या इस किताब में कोई ऐसी सीधा कर लेता हूँ ताकि मेरी आवाज ठीक आ रही थी। कर लें सीधा कर जी लें। जी, ठीक आ रही है आपकी आवाज। जी प्लीज टेलीफोनिक जी जी जी, मैं हो गया, अब ठीक है, जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक ठीक है। है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए और झगड़ा को यकीनन रब तेरा ही ज्यादा इल्म रखता है उसे जो गुमराह हुआ राह से उसकी, और वही ज्यादा जानता है, वही ज्यादा इल्म रखता है। तो ये तो उस आयत जो आपने मुझे पेश की, इसमें तो कोई ऐसा जिक्र नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहा कि अगर दूसरा अपने प्यारे के लिए कोई अच्छे अलकाब इस्तेमाल करे तो मैंने उसको, क्योंकि मैं उसे अच्छा नहीं समझता या सच्चा नहीं समझता, या मैं समझता हूँ कि वो झूठा है, तो मुझे उसका इजहार करना ज़रूरी है। तो मैंने कहा था कि आएगा, तो अब आपने मुझे सिर्फ बुरहान देना है। जो बात आपने अभी पेश की थी, आपने और अफजल भाई ने, और आपने वो कंसेंसस भी कर लिया, और वो कंसेंसस ऐसा किया है जो कमाल है, अपनी ज़ात में ही कमाल है।
اور ون سائیڈڈ کنسنسس کر کے آپ نے اس کو لا کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے. تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کی مجھے دلیل چاہیے اس کتاب سے. اگر دلیل نہیں ہے تو وعید آپ کے اوپر کھڑی ہو جائے گی, اور وعید میں سناؤں گا آپ کو کہ وہ کیا وعید ہے. وہ اس کتاب میں ذکر کی گئی ہے. جی یہ وعید ہے ان لوگوں کی. جزاک اللہ. بہت شکریہ. میں شاید صرف 20 سیکنڈ کا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. 20 سیکنڈ لمبا نہیں کروں گا. اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ ایسا کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹا دعویٰ نبوت کرے گا اس کے لیے یہ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جہاں جا رہے آپ اس کو پکارو یا اس کے سامنے نام لو یا اس کو یہ کہہ کر پکارو. یہ حکم نہیں ہے. تو میں نے کہا وہاں پر ذکر کل کا نہیں ہے کہ تم یہ بات کہو. حکم کہنے کا نہیں ہے بلکہ اس کی ایکسپلین نہیں کیا. میرا خیال ہمارے جو ٹاک ماسٹر بھائی ہیں اس نے مطلب کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے جو بات کہی ہے. تو میں نے اس کی ایگزامپل بھی دی تھی, اپنی مثال بھی دی تھی کہ میں ایسا سمجھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ مطلب وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس کو یہ الفاظوں سے پکارے. یہ حکم نہیں ہے بلکہ کہ حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, اور اگر کوئی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اس میں اچھے الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرے. جی میرے بھائی. ٹوٹل میں یہ ہے کہ بڑھ کے مارنے سے کوئی دلیری کا اظہار کرنا جو ہے وہ بے وقوفوں کا کام ہے. لیکن بیان کے بعد ان پر کیا کیا الزامات لگیں گے, مگر پھر بھی انہوں نے اپنی بات کر دی. تھینک یو. جزاک اللہ. جی اپنا وہ افضل بھائی صاحب آپ رہ گئے ہیں. آپ نے وہ کنسنسس کیا تھا, کیا آپ کے پاس کوئی دلیل؟ انہوں نے جب کنسنسس کیا تھا تو ظاہر ہے معیار مسلمان جو ہیں اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کا معیار تو اس کتاب سے ہی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ. اس سے باہر تو کوئی ایسی کتاب نہیں مجھے نظر آئی آج تک تاریخ میں یا دنیا میں یا میں نے دیکھی جس کے اوپر لا ریب فیہ لکھا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں فرمایا ہے کہ تم نے جب بھی فیصلے کرنا رکھتے ہوئے اس بات کو قانون بنایا کہ جب بھی ہم کچھ پڑھیں گے تو انہیں پڑھنے نہیں دیا جائے گا, اور اگر یہ القابات پڑھیں گے تو ہم اس کو اس طریقے سے لٹائیں گے کہ وہ الفاظ جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہم بھی بیان کریں گے. جی افضل بھائی.
اس میں ناصر بھائی میں اتنی کریکشن کر دوں، کنسنسس میں نے نہیں بنایا، کیونکہ کنسنسس تو لوگ بناتے ہیں نا، دوسرے لوگ، میننگ کہ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات اس کی جو جسٹیفیکیشن بیسڈ اپان قرآن و حدیث، اس کا ڈیفینیٹلی اس وقت میرے پاس ان کے دلائل سے ریفرنسز موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، I کوئی can do کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی I اگر can do نہیں ہے، that sir جی نہیں کوئی بات نہیں، اگر ابھی نہیں ہے نا تو جب بھی آپ کو ملیں گے تو ہماری کوئی کمزوری محسوس ہوئی ہے تو بلکہ ہماری تو رہنمائی ہو جائے گی بہت بڑی، کہ ہمیں یہ بالکل پتہ چل جائے گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس چیز کے لیے بات کرے گا تو ہم نے اس کو اپنے جو ہماری فیلنگز ہیں ہم نے اسے کذاب اور دجال ضرور کہنا ہے۔ ویسے نیچے ہمارے ایک بھائی نے ابھی جوائن کیا، نوٹیفیکیشن شو ہوا ہے، یہاں پہ اپیئر ہوا ہے، ان کے پاس شاید اس کا جواب ہو۔ جی جی ضرور، کیا نام ہے؟ ہم انہیں لے لیتے ہیں اوپر۔ افضل بھائی، حضرت بلال حبشی جو ہیں انہوں نے تو کنسنسس کو نہیں دیکھا نا۔ جی 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 میں تو جی ٹاک ماسٹر صاحب میرا خیال ہے میں نے بڑی، ناصر صاحب نے آلریڈی ہی انڈرسٹینڈس کہ میری جو پرسنل ٹیک آن دس ہے وہ بالکل کیٹیگوریکل ہے اور کلیئر ہے، اس میں مجھے کوئی نہ ابہام ہے، نہ کوئی اس میں اینی خدا کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کسی کے جھوٹے خدا کو، کسی جی اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کے جھوٹے خدا کو بھی آپ اس کو جھوٹا نہ کہیں، وہ برابر میں تمہارے خدا کو جھوٹا نہ کہہ دے۔ تو یہ صحیح، تعلیم سامنے ہونے کے باوجود اتنی بحث کرنا مجھے افسوس ہوتا ہے ویسے۔ چلو جی صحیح بات۔ چلیں اچھا ٹھیک ہے افضل بھائی، اب جب آپ خلیفہ برات وقت نام کریں کی گے، آئی ڈی، ناصر بھائی نیچے خلیفہ وقت نام کی آئی ڈی انجوائن کی ہے، ٹھیک ہے، وہ شاید ریفرنس دے سکیں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اپنا گھومن بھائی میں آپ کو نیچے کر رہا ہوں، اپنے وہ خلیفہ وقت ہیں تو ان کو میں اوپر لینے لگا ہوں، ٹھیک ہے، میں بزی ہوں، مجھے نیچے کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہت شکریہ۔ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਸਾਜੇ ਕਿ میں ہو جانا جناب، آپ ہو جانا۔ ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਓਹੋ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ कमाल है। अच्छा मजाक छोटा सा मजाक भी नहीं, कमाल है। उनको ले आई अपोलोजाइज टाक मास्टर साहब, आपसे एक प्यार से जो किया है ऐसी कमाल है। नासिर साहब उनको प्लीज वापस ले पहले, सबसे पहले جی جی میں نے لے टाक لیا۔ मास्टर کی سر میں نہیں کر سکتا سر، خوش کرنے کی عادت ہے انہوں نے خود کی۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ جی جی اپنا افضل بھائی آگے ہیں، وہ آپ کے خلیفہ وقت بھائی۔ اچھا جی خلیفہ بخش صاحب، ابھی ناصر بھائی نے کوشچن ریز کیا تھا اور کوشچن تھا ریگارڈنگ ٹاک ماسٹر صاحب نے ایکچولی اوریجنیٹ کیا تھا کوشچن، اور ان کا کوشچن بڑا کریٹو تھا۔ افضل بھائی ایک چھوٹی سی بات، اب یہ جو اپنے آپ کو جس نام سے پکارتے ہیں، ظاہر ہے آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور خلیفہ وقت کسی نہ کسی حوالے سے آپ بھی مانتے ہیں، اب یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ وقت کہتے ہیں، آپ ان کو خلیفہ وقت مانتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا ان پہ؟ پڑھے لکھے ینگ مین ہیں جی۔ اچھا تو ان کا کوشچن تھا ریگارڈنگ درود و سلام، کہ یہ جو ایشو آبویسلی اٹ ہیز ایرپٹیڈ ریسنٹلی۔ ناصر صاحب کا پرٹیکولر کوشچن اس کے اوپر یہ تھا، میں نے ان کو تھوڑا سا بریف کیا جو راجہ عطاء المنان صاحب سے اوریجنیٹ ہوئی اس انسیڈنٹ سے آن ورڈ سینسس ہمارا ہے مسلمانوں کی سائڈ سے،
तो आई एम अबाइडिंग बाय दैट कंसेंसस बेसिकली। अब नासिर साहब का अगला क्वेश्चन ये था कि ठीक है, आप एक नासिर साहब, डिड आई पोज द क्वेश्चन करेक्टली? तो इसके ऊपर कुरान और हदीस से आप खलीफा वक़्त साहब। मैं रिपीट कर देता हूँ ओके। क्योंकि क्योंकि आपने वो बताया था ना कि हमने कंसेंसस से ये चीज़ तयन में लेके आए हैं कि जो भी इल्काबात आप मुखालिफ वाले लोग हमारे सामने पेश करेंगे तो हम उसका एक जवाब देंगे जो हम समझते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि वो जो जवाब आपने देना है तो मैं आपसे सिर्फ दलील मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर दलील ना हो तो वो वईद की सेंस में वापस उलट जाता है उन लोगों के ऊपर जो इस किताब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाते हैं और अल्लाह के साथ वो बात मंसूब करते हैं जो अल्लाह ने नहीं कही हुई। ये मेरा सवाल है। नहीं, सबसे पहले तो अफजल बड़ाइच साहब आपकी खिदमत है, अस्सलाम वालेकुम, और बाकी जो अहमदी हज़रात हैं, सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। अच्छा, बात यह है कि अफजल बड़ाइच साहब ने मुझे भाई एक मिनट, हमारे कामलात इस्लाम भाई बैठे, मैं इनसे सलाम दुआ करना। अस्सलाम वालेकुम कमालत इस्लाम भाई। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं सारे भाई? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सॉरी आप पहले भी बैठे हुए थे तो मैं बिजी था कॉल में। नहीं कोई मसला लाए हैं ना, ये टॉपिक मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। दलीलें वहाँ पर दी जाती हैं जहाँ पर नेगोशिएशन का रूम होता है, जहाँ पर हमने डिसीजन लेना होता है कि हमने कहने देना है या नहीं कहने देना, राइट। तो हमारे लिए ये मैटर जो है ये नॉन नेगोशिएबल है। तो इसके ऊपर आप मेरे से हुक्म है कुरान का। कि मेरी तरफ से सजेशन ले लें, छोटा भाई हूँ आपका। तो ये टॉपिक जो है ना ये नॉन नेगोशिएबल है, चैप्टर क्लोज हो चुका है, हमने लॉक कर दिया इसको। तो अब इसके ऊपर दलाइल और ये और वो इसका मान ही नहीं है कोई। अच्छा, फौरी तौर पे करेक्शन अफजल साहब मुझे पूरी तो बात करने दें। ओपन नहीं किया। नहीं, अगर रॉन्ग मैसेज आएगा ना तो लोग इससे फौरी इंप्रेशन ले लेंगे। मैंने इस टॉपिक को ओपन नहीं किया, सो ओपन किया पर जो हमने
जो तो हमारा हाँ कंसेंसस मैं है। कंक्लूड कर दूं कि इसको यहाँ हाँ पे जी। ना मैंने ओपन किया है और ना ही लाला रोख ने ओपन किया. Nobody can open or close a global issue. किसी की भी कोई चलें ठीक हो गया। मेरी औकात नहीं है कि मैं इसको ओपन भी कर सकूं. जमात अहमदिया अपनी ब्रॉडकास्ट पे, क्योंकि उनका टेरिटोरियल कंट्रोल है, उनकी वो अपनी टेरिटरी है, तो
او تورثوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیر لو تو اللہ وقفہ لیں تو لالا رخ بہن، آپ نے جو بات کی ہے وہ ایسی اصول والی بات ہے جو بہن ہی قرآن پاک نے ہی کی ہے، اور آپ نے اسی بات کو دہرایا ہے، اور جو آیات آپ نے پیش کی ہیں اس میں بھی وہی مضمون ہے جو وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارے میں پھر بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو واپس کیا کرنا ہے؟ واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اللہ کی طرف لوٹنے سے مراد ہے کہ اس کتاب میں سے ہمیں ایک منٹ میری بات سن، آپ نے جو بات شروع میں کی بہت غلط بات کی۔ ایک سیکنڈ میری بات سن لیں۔ آپ سے پہلے یہ بات ہو چکی تھی اور میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے وہ حدیث پڑھی، میں نے کہا کہ مسلمان مطلب جس طرح آپ پڑھتے ہیں تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس اختیارات ہیں ہم بھی یوز کریں گے، اس لیے مصلحتاً آپ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور ہم بھی کرتے ہیں تاکہ یہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے۔ لیکن اگر آپ کسی چیز کو میرے بھائی یہ کہیں گے نا کہ یہ جی ایک امت مسلمہ کا اور امت مسلمہ کے اوپر ہم نے یہ بات کی ہے، بھئی آپ کو جب چوز نہیں کیا گیا، آپ کو سلیکٹ نہیں کیا گیا، تو آپ تمام لوگوں کے اوپر اس چیز کو نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ یہ کہیں کہ ہم لوگوں نے یہ بات فیصلہ کیا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ پابند ہیں، اس میں کوئی کی مطلب گنجائش نہیں ہے، اور یقینی طور پر اگر اس کو کوئی اور فالو کرنا چاہے ضرور کرے، لیکن آپ اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ تمام امت مسلمہ جو ہے اس کا آپ چوز کردہ لوگ ہیں، یا آپ کو وہ اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہے۔ ہمیں نہ قرآن کریم کی، نہ کسی حدیث کا حوالہ دے کر، نہ کسی نے کسی کو اعتماد میں لے کر آپ اپنی برانڈوں کے اوپر بیٹھ کے تمام مسلمانوں کے اوپر ایک فیصلہ سنا دیں، تو یہ تو بالکل ناجائز بات ہے خلیفہ بھائی۔ دیکھیں میری بہن، میری اتھارٹی کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتی، میری پاپولیرٹی کو انڈرمائن نہیں کر سکتی، میرے ایکشن کو انڈرمائن نہیں کر سکتی۔ آپ آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس کی ضرورت امت مسلمہ کو نہیں ہے کیٹیگوریکلی۔ وائی the reason is، جواد صاحب میں آپ سے بات نہیں کر رہا، مجھے اپنی بہن سے بات کرنے دیں، آپ چپ ہو جائیں ایک منٹ کے لیے۔
नो 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 नो, आप माने या ना माने, ये आप भी तो चुप पॉइंट होए ले ना। रहे हैं ना, मैं अपनी बहन पॉइंट को बता रहा लड़ने हूँ वाली क्या बात है? भाई, आपने जहां बिल्ड पर कर लिया, मेरा असर लेकिन और बाकी लोग रसूख है, जबरदस्ती माने इसको। मेरा जहां पर असर और रसूख है, मैं वहां पे इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। मुसलमान का फैसला है भाई, दीन को समझने की, और जो अहसन तावीला, और यही बेहतर है और अच्छा अंजाम है। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना, और क्या नहीं देखा अपने तरफ उन लोगों की, यज़अमूना, वो दावा करते हैं, अन्नहुम आमनु,
اللہ تعالیٰ یہ مائک لال رخ بہن بند کر لیجیے گا ذرا، آواز ڈبل ہو رہی ہے میری آپ سے، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ تحقیر کرو تو یا تمسخر اڑاؤ، قوم من قوم، کسی قوم کا کسی قوم کی، عسا، اور وہ ہو جائیں بہتر ان سے، والا تلمزو، اور نہ عیب لگاؤ، انفسکم، آپس میں، والا ولا تنابزو، اور نہ ایک دوسرے کو پکارو، بالالقاب، برے القاب کے ساتھ، بیسل اسم، کیا ہی نہیں لائی کہ مسلمان ہیں یا فلانا ہے یا فلانا ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذالک دین القیم، کوئی دین
نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جو ادارہ قائم کیا جاتا ہے اس کو مطلب سیاست کہا جاتا ہے. سیاست میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو ہے جن کو لوگ چوز کرتے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کرے، امر بالمعروف و نہی المنکر، مظلوموں کو انصاف دلانا، جیسے ہمدردی کرنا کسی کے ساتھ، حمایت کرنا، ظالم اور مظلوم کی جو سزا دینا، ان کے لیے تجویز کرنا وغیرہ وغیرہ. یہاں پر میں ایک آیت پیش کروں گی سورۃ بقرہ کی. یہ آیت نمبر ہے 247. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اب اس کا میں ترجمہ کرتی ہوں کہ ان پیغمبروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کیا. ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح حکومت کریں گے، ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں حکومت کے. نبی نے جواب دیا، نہیں، اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور علم اور جسم کی جو وسعت ہے عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہے مطلب وہ عطا کرتا ہے، ملک دے دیتا ہے، اور وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے. اس آیت مبارکہ میں سیاسی فلسفہ کی بھی نفی ہے، اور جو سیاست کا مدار جو ہے وہ مال کی فراوانی یا اس کے اوپر ہے، اس کی بھی نفی کی گئی ہے. اب جیسا کہ میرا بھائی ابھی یہ بات کہہ کر گیا کہ میرے پاس سورسز بھی ہیں، میرے پاس جو ہے وہ اکثریت بھی ہے، میرے پاس جو ہے پاور بھی ہے، تو میں نے یہ اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ آپ کس کو پاور کہہ رہے ہیں، کیا پاور ہے آپ کے پاس. قرآن تو آپ کی پاور کی تردید کر رہا ہے، اور اس طرح کی سیاست کا تو جو کسی کے اوپر مسلط کی جائے، ایسی سیاست کا تو اسلام جو ہے بالکل اجازت نہیں دیتا. تو آپ چند لوگ بیٹھ کر تو تمام مسلمانوں کے اوپر آپ یہ بات کہیں کہ یہ امت مسلمہ نے یہ کہا یا امت مسلمہ نے یہ کہا. ہمارے پاس اتھارٹی کس نے دی آپ کو اتھارٹی؟ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. سیاست میں بھی وہی لوگ آتے ہیں جن کو کوئی منصب دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی جگہ کا ایم پی سلیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے مقام کا، اپنی جگہ کے رولز کا وہ پابند ہے اس جگہ پہ. یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب اگر وہ ملٹن کا ایم پی بنا ہے تو وہ مسیساگا میں بھی اپنے احکامات جاری کرے. تو آپ اپنی براڈز کا تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، یہ وہ براڈز ہے اور ہم نے یہ بات طے کی ہے، لیکن آپ امت مسلمہ کو کہہ کر آپ شرمندہ نہ کریں. اور باقی جہاں تک مسلمہ امت ہے وہ قرآن و حدیث کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور جس طریقے سے اسلام میں دعوت دینے کا حکم ہے اس طرح سے اس کے اوپر اس کو عملی جامہ بھی پہنائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے یہ بات بھی کہوں گی کہ درود و سلام کے اوپر تو آپ نے یہ بات مطلب کی، تو کیا اپنے لوگوں کو آپ نے جن کو مجاہد کہہ رہے ہیں، جو سارا دن گالی گلوچ کرتے ہیں، فتوے صادر کرتے ہیں، جھوٹ اور سچ کے پلندے باندھتے ہیں، تو کیا ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے؟ وہاں پر آپ کا کوئی خون نہیں کھولتا؟ وہاں پر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ امت مسلمہ کی بڑی تذلیل کی جا رہی ہے؟ وہاں پر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے اسلام کے پلروں کو آپ لوگ ٹچ کر رہے ہو؟ ہمارے نبی کی تو یہ سنت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ سیرت کو نہیں دیکھیں گے، وہ قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے. وہ آپ لوگ جو اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ آپ کی گالی گلوچ کو دیکھیں گے، وہ آپ کی غلاظتوں کو دیکھیں گے، وہ آپ کے گند کو دیکھیں گے. تو خدا را اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے. اور سیاست کے نام کے اوپر کہ یہ سیاست ہے، تو سیاست میں بھی منتخب لوگ جو ہیں وہی آگے آتے ہیں.
کسی امور کو اصلاح کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کے نظم و ضبط کے لیے اگر کوئی طریقہ اپنایا جاتا ہے تو وہ رائے عامہ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر بیٹھے اور اپنا فیصلہ جو ہے وہ پوروں کے اوپر مسلط کریں سب کے اوپر۔ تو آپ نے جو فیصلہ کیا وہ چند براڈوں کا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں امت مسلمہ کو لے کر یہ بات نہ کہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ بالکل، جزاکم جزاک اللہ اللہ خیرا، صاحبہ، احسن الجزاء۔ جزاک اللہ۔ باقی مہمان آئے ہیں۔ آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ لستا علیہم بے مسیطر فذکر انما انت مذکر، لستا علیہم بے مسیطر۔ یہ جو لستا علیہم بے مسیطر ہے، یہ کس کو کہا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے؟ اپنا کیا لالا رخ بہن آپ بتا سکتی ہیں؟ جی بالکل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلب یہ تو ہے۔ کیا ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر یہ نہیں ہے کہ یہ بات جو آپ نے فرما دی ہے تو صرف آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ کریں جواد بھائی، آپ بات کریں اب۔ جی جی بالکل، جزاک اللہ۔ ام صاحبہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دی، اور یہ سارا جو مطلب کنکلوڈ کیا ہے، سب نے سنا ہے کہ آخر یہ جتنا بھی ایشو ہے یہ بنیادی طور پہ وہ خود اقرار بھی کر کے گئے ہیں، بتا کے بھی گئے ہیں، سمجھا کے بھی گئے ہیں سب کو، اور سب کو سمجھ بھی لگی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ امت مسلمہ کی بات نہیں ہے، یہ ٹک ٹاک کے اوپر چند 2-3 لوگوں نے جو اس کو آپس میں اپنا ٹک ٹاک کا مخصوص گروپ کا اجماع قرار خود دیا انہوں نے خود بتایا ہے۔ اور پھر دوسرا ان کا ایک ایٹیچیوڈ تھا خاص قسم کا، بدماشی والا، وہ آپ نے دیکھا سب نے کہ ہم فورسفلی اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے، کوئی بھی ہم نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ کر دیا۔ تو یہ والا ایٹیچیوڈ ہم سب نے دیکھا، نیچے سننے والوں نے بھی دیکھا کہ یہ والا سارا ایشو اس کا کسی بھی ایتھکس سے اس کا تعلق نہیں ہے، قرآن کی تعلیم سے تعلق نہیں ہے۔ اس انداز سے کسی چیز کو 2-3 لوگ مل کے جب بدماشی کے زور پہ دوسرے لوگوں کو بھی ہراساں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، شریف نفس لوگ ہیں ادھر، قرآن سے بات کرنا چاہتے ہیں، دلیلوں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آج ہی دیکھا تھا، ایک بھائی تھے، وہ صاف طور پہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر میں ختم نبوت کا کام کروں گا تو اچھے اخلاق کے ساتھ کروں گا اور دلیل کے ساتھ کروں گا، لیکن میں یہ لان تان نہیں کر سکتا، یہ جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں، آپ کی یہ جو ایک عجیب قسم کی غیر اسلامی ڈیمانڈز ہیں، اس کو میں پورا نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ سارے لان تان کرنا شروع کر دیا۔ تو بنیادی طور پہ یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، اس لوگوں کے اندر غلط عقائد کو انفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس چیز کا آج تو ہمیں اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے اس پہ بات کی، موقع بھی دیا ان کو آ کے بات کرنے کا، تو ہمیں تو اس کی ایک ون لائنر یہی سمجھ لگی کہ یہ ایک بے بنیاد اور نان ایتھیکل اور نان ریلیجیس قسم کی بات ہے۔ ہاں، اس پہ ڈبیٹ آپ کر سکتے ہیں آپس میں، جس طرح انہوں نے کہا، انہوں نے سیاست، آج ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ ہمارے ٹک ٹاک پہ چند لوگوں کی آپس کی سیاست ہے۔ آپ پوچھتی رہیں کہ وہ نام بتائیں کون سے علماء ہیں جنہوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے میٹنگ کی یا ایک کمیٹی بنائی، تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ کمیٹی کے پسند کے 2 لوگ مل کے کوئی فیصلہ کر لیں اور وہ پوری امت مسلمہ کے اوپر مسلط کر دیں۔ یہی حال ہم نے دیکھا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ام صاحبہ آپ نے بہت انصاف کیا ہے اس مضمون کے ساتھ، ہر لحاظ سے جو ہے ٹھیک ہے، ہم ایک اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس چیز میں جو آپ نے انصاف کیا۔ افضل بھائی تھوڑا سا انفارچونیٹلی وہ جب خلیفہ وقت ان کے آئے تھے تو تھوڑے سے گھبرائے تھے، لیکن افضل بھائی بقا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو مشن لے کے آئے ہیں وہ آپ کی نظر میں بہت بڑا ہونا چاہیے۔ یہ چند تھڑے کے بدماش جو ہیں، آپ اس ٹرم سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں، یہ کبھی بھی جو اچھے لوگوں کا راستہ نہیں روک پائیں گے۔ یہ وقتی طور پہ لگتا ہے کہ طاقت ہے، جس کا ذکر انہوں نے خود کیا کہ طاقت ہے ہمارے پاس، میرے پاس پاور ہے۔ اس نے اپنا کہا، اس نے کہا میں میرے پاس پاور ہے، میں دیکھوں گا کون کرے گا، ایسی کی تیسی سب کی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو جو ٹک ٹاک کے اوپر ماحول خراب کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہی لوگ ہیں جو 2 اچھے لوگوں کو بھی بیٹھا ہوا بات کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کہتے ہیں ہم ڈرائیو کریں گے، ہمارے طریقے سے اسلام چلے گا۔
تو یہ بنیادی طور پہ اسلام کو خود سے مولڈ کرنا چاہتے ہیں، خود سے ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں پہ ایک مسلط کرنا چاہتے ہیں اپنی ذاتی رائے کو۔ جزاکم اللہ۔ جی دیکھیں، جہاں تک اصولوں کی بات ہے، ضوابط کی بات ہے، جہاں تک آپ اصلاح کی بات ہے، جہاں تک نظم و ضبط کی بات ہے، تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جیسے ہمارے بھائی وریام صاحب ہیں، انہوں نے ایک براڈ آن کی، ایک انہوں نے بڑا نظم و نسق جو ہے وہ رکھا، لوگوں کو بات کرنے کا پورا فریڈم دے رہے ہیں وہ کہ پوری بات کریں، اور بہت ساری براڈز ایسی ہیں جو کسی کو بات کرنے نہیں دیتی، تھوڑی سی بات کی وہ دیکھے کہ ہمارے بات نہیں، مخالف پرسنل لیول پہ ہر ایک کو اختیار ہے، انہیں بھی اختیار ہے، لیکن سب پہ انفورس نہیں کر سکتے۔ جی، لیکن یہ آپ سب پہ مسلط نہیں کر سکتے، بالکل بالکل ایگزیکٹلی جی۔ 100%۔ تو جو بات مطلب کی ہے، تو خلیفہ بھائی اگر یہ بات اس طرح سے کہتے کہ ہماری کچھ براڈز کے اوپر یہ چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی ہیں اور ہم اس کے پابند ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوئی وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو ایک اموری جسے نظم و ضبط کہتے ہیں، یا ایک ہاں، ہمارے چند جو دو چار لوگ جی ہیں ان کا بالکل، آپس میں تو وہ ہے، اس کے بالکل لیے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے جی جی اور ہم اس کے پابند ہیں، اور اس کو امت مسلمہ کہہ کر یا اس کے اوپر سب کو مسلط نہ کرے۔ جی بالکل بالکل ٹھیک بات ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی تین لوگ اگر مل کے اپنی براڈ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے گانے لگانے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا ان کو، سارا دن لگائیں گانے، ادھر لگی ہوئی ہیں براڈز۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہماری براڈ کا اصول ہے کہ جو بھی اس براڈ پہ آئے گا وہ کوئی بھی ایک خاص سلوگن بنا لے، ہے ہٹلر، وہ والا بنا لیں، ہمیں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ چار پانچ لوگ جب اس براڈ پہ اوپر آئے وہ کہیں ہے ہٹلر، ہے خلیفہ وقت، ہے فلانا، ہے فلانا، ہمیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کسی کو فرق نہیں پڑے گا، عقلی بات ہے، رائٹ؟ لیکن پرابلم یہ آئے گی کہ کوئی یہ کہ ہاتھ کھڑا کر کے ہے خلیفہ وقت کہنا ہے، ہے کاظمی کہنا ہے، اور سب کو انفورس کرے کہ اب سارے کو، اب ہم ڈیفائن کریں گے گستاخی کیا ہوتی ہے، ہم ڈیفائن کریں گے اسلام کس طرح چلے گا، ہم ڈیفائن کریں گے کہ چیزیں جو اس ٹک ٹاک پہ ہے لوگوں کا ذہن کس طرح چلے گا۔ تو یہ تو ایک عقلی لوگ جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، انہیں بخوبی آج نظر آیا ہے کہ یہ سارا معاملہ بنیادی طور پہ چند لوگوں کی سیاست اور پرسنل ویوز ہے۔ اس کا یونیورسل جو ایک ویو ہے امت کا، اسلام کا، ان چیزوں سے اس طریقے سے، اس طرز سے تعلق نہیں ہے جس طرح اس کو پورٹری کیا جاتا ہے۔ وہ ہوں گے فنیٹک ریڈیکل قسم کے لوگ ہیں انفارچونیٹلی اسلام کے اندر، ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت سارے لوگ ریڈیکلائز ہوئے ہیں، وہ اس حد تک ریڈیکلائز ہوئے ہیں کہ وہ انسان کی جان لینا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ لوگوں پہ انفورس کریں اس چیز کو کہ سارے مانو اس چیز کو، تو ایسے لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور وہ جو اپنی بات کر رہا تھا کہ مجھے لوگ جانتے ہیں، میری پاور ہے، میں اس طرح ایک انی ڈال دوں گا، تباہی ڈال دوں گا، تو یہ تو ایک مطلب بالکل زیادتی والی بات ہے۔ بڑے آیا دیکھی بیچارہ۔ ہاں، مطلب یہ تو پھر اس سے لیول کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو کاظمی بھائی آپ سے گزارش ہے کہ پلیز 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 آپ قرآن کی طرف آئیں، ام صاحبہ کے ساتھ بیٹھا کریں، باقی ادھر میں یہاں پر عالم لوگ ہیں۔ جواد بھائی، میں چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی یہاں پر جی جی کہ ابھی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں خلیفہ وقت، انہوں نے لکھا کہ واٹ از یور پوزیشن میرے بارے میں۔ ابھی بھی اگر پوزیشن کی سمجھ نہیں لگی، جی بالکل، میں یہ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھتی ہوں تو حیرت ہے انسان بتا دیں کہ حیرت ہے اگر ابھی بھی انسان ہوگا تو پوزیشن ہوگی نا۔ جی جی، میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں ایک بڑی جسے کہتے ہیں کہ طالب علم ہوں اور دین کو سمجھنا چاہتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو سمجھوں اور اس کے اوپر عمل کروں، اور اجتماعی زندگی کا سلیقہ، صحیح اخلاق کی ترویج جو ہے، اور ان پہلو کے اوپر جو انسان کو انسانیت کا سبق دیتی ہو۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک جو ہے وہ انسانیت کا درس دیا، اور 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور رسالت کا درس دیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ انسان اسلام میں داخل تب ہوتا ہے جب وہ انسانیت کے اعلیٰ پیمانے پر پہنچتا ہے،
اور اس پیمانے پہ اگلا دروازہ جو ہے وہ مسلمان کا ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ ہم لوگ انسانیت کے دروازے تو اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں، اور جبکہ اسلام کا دروازہ ہمارے اوپر کھلا رہتا ہے. تو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عہد رسالت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اسلامی فلاحی ریاستوں کا قیام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کیا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ امور خارجہ کو دیکھ لیں، آپ دفاعی نظام کو دیکھ لیں، آپ تجارت کو دیکھ لیں، عدل و انصاف کو دیکھ لیں، آپ صنعت کو دیکھ لیں، آپ عدالت کو دیکھ لیں، آپ تعلیم اور انسانیت کے حقوق کو دیکھ لیں، تو آپ کے آگے سب چیزیں واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا منظم اور حقوق انسانی کا جو تحفظ پیش کیا. میرا خیال ہے کہ آج ہم جب ان ابراڈس کے مطلب کنٹریز میں آئے ہیں، ابراڈس پر آئے، تو ہمیں دیکھا کہ جانوروں کے حقوق ہیں یہاں پر. تو جب اپنے دین کو ہم نے پڑھا اور اس کو سمجھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے ہاں کتوں کی ٹانگ کاٹ دیں، اس کو گلے میں پٹا ڈال کے بھاگتے پھریں، ہم جتنا مرضی گدھے کے اوپر لاد دیں. تو ہمیں ہم نے یہاں پر آ کر دیکھا تو کہا کہ یہ دور جو ہے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ تو جانوروں کا بڑا احساس کرتی ہے. لیکن جب ہم نے دین کو قریب سے پڑھا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا دین جو ہے وہ نہ صرف انسانی حقوق کی بات کرتا ہے بلکہ یہاں پر تو جانوروں کا بھی حقوق ہے. جو عدل و انصاف اور راستگی اور دیانتداری کا جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، تو خلیفہ وقت آپ کو اس کو جاننا چاہیے کہ آج آپ مجھ سے پوچھتے میری پوزیشن کیا ہے. میری پوزیشن جو ہے ایک سپاہی کی ہے. میری پوزیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے درس و تدریس میں ایک پینٹنگ بناتی ہوں، میری $50,000 سے زیادہ کی ایک پینٹنگ ہے. میں اپنا وہ وقت چھوڑ کر میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے گالیاں کھانے کے لیے آتی ہوں. تو ابھی بھی آپ کو میری پوزیشن جو ہے پوشیدہ ہے، ابھی بھی آپ مجھ سے چاہیں گے کہ میری پوزیشن کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بے لوث اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا دین تمام لوگوں تک بے لوث پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، اور میں اپنے ہزاروں ڈالر پسے پشت ڈال کر میں گالیاں کھانے کے لیے، آپ لوگوں کی طنز سننے کے لیے، آپ لوگوں کی تنقید سننے کے لیے آ جاتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنے دین سے محبت ہے. یہی میری پوزیشن ہے اور مجھے اس کے اوپر بڑا فخر ہے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ، زبردست یار. اپنی پوزیشن کو آپ نے الائن کیا ہے اپنے قرآن سے، اسلام سے، یہی بات ہے. اور وہ اس کو الائن کر رہے ہیں ایک خاص قسم کی ایٹیچیوڈ سے جو کہ بڑا ایک ان اپروپریٹ ہے، جس میں ایک بدماشی کا ایلیمنٹ تم سب کو نظر آیا، فورس کا اور یہ کا. اور آپ سے وہ پوزیشن پوچھ بھی اس لیے رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسی بات کریں جس کے اوپر یہ پھر ایک وویلا برپا کریں، ایک طوفان برپا کریں، کیونکہ یہ ان کا کام ہے سارا دن. تو یہ طریقہ نہیں ہے. اخلاق سے، دلیل سے ہاں رکھیں اختلاف، لیکن اس میں کوئی تمیز تو ہونی چاہیے نا، کوئی تہذیب ہونی چاہیے، ایک سلیقہ ہونا چاہیے اختلاف کرنے کا بھی. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ زبردستی کریں؟ آپ کہیں ہاں جی بتاؤ بھائی افضل صاحب، ہاں بولیں کہ افضل صاحب منہ سے کوئی چیز نکال لیں تو ہم ان کو گردن سے پکڑ لیں. یہ مطلب ناٹ ایکسیپٹیبل. تو ایسے ہی یہ لوگ آہستہ آہستہ آئیڈینٹیفائی ہوں گے. اور میرے باپ یہ بھی گفتگو بہتر ہوتی ہے، لوگ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ کس کی کیا سوچ ہے، کس انداز سے کوئی سوچتا ہے. تو کمال آتے بھائی آپ بڑی دیر سے آئے ہیں، واٹر بھائی آئے ہیں، باقی سب بھائیوں کو بھی السلام علیکم بات کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جواد بھائی، ریام بھائی، میں ذرا تھوڑی ایک تحریر پڑھ دوں، تھوڑی سی اجازت ہے؟ اجازت ہے، پڑھ دیں. میں ایک چھوٹی سی بات پہلے کر دوں. وہ بات ہلکی سی یہ ہے کہ کاظمی بھائی پہلے بہت اچھے ہوا کرتے تھے، ان کو پتہ نہیں ایک دم بیٹھے بٹھائے کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو افضال بھائی ہیں نا ہمارے ہیں تو بہت اچھے، لیکن یہ جناب بہت زیادہ اٹھاتے ہیں ان کو، کہ جیسے وہ کاظمی جیسا کوئی قابل ہے ہی نہیں. اور جب اس سے بات کرو تو اس کی ہر بات جھوٹ ہوتی ہے.
ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਵਹਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ना करो। जज़ाकल्लाह। चलो ठीक है, बहरहाल मैं ये वाली बात कह देता हूँ कि बात ये है कि अगर हमारे खिलाफ झूठ ना बोलें तो इनके पास हमें तबलीग करने के लिए है क्या। मैं इनको सारों को यही वाली बात समझाता हूँ, जब कलमा वही है, नमाज वही है, हज के वही है, रोज़ा वही है, ज़कात वही है, तो आपके पास है क्या। ये कहते हैं जी हमारे पास उम्मत का इजमा है, और जब पूछे में उम्मत का इजमा कब हुआ, किसने किया, कहाँ लिखा हुआ है, वो भी पता नहीं है। वो भी एक ऐसे ही मॉब ऑर्डर है जो बन गया हुआ है, और जी पाकिस्तान के 74 के आइन में जी ऐसे लिख दिया हुआ है, तो आप पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। मैंने कहा भाई पाकिस्तान का आइन 3 दफ़ा पहले टूट चुका हुआ है, और 3 मार्शल आ चुके हुए हैं, और चौथा अब मार्शल और जमहूरियत मिल के ही चल रही है। तो कौन सा आइन जो कभी एक जगह पे खुद ही नहीं टिका, हम उसकी पाबंदी, और वो भी ऐसे मामले पे जिस पे हमारा एतराज़ है और हम इंसानी हकूक़ के तहत भी वो हक रखते हैं। तो बात ये है कि बाद में बीच में बंदे आ जाते हैं, वो ये तुम्हारे कलमे में फलाना नबी भी शामिल है, ये भी है, वो भी है। और भाई अगर इतने कि तुमने डीप फ़िलासफ़ी पे जाना है, हर आदमी नहीं होता इतनी डीप फ़िलासफ़ी पे, तो डीप फ़िलासफ़ी अगर आपकी खुल गई तो फिर तो आपके तो सारे फ़िरके बहुत ज़्यादा कहीं और जाके ही पढ़ेंगे। वो तो फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि आप इस्लाम से कितने जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए आपका इकट्ठ हुआ है, क्योंकि आप अपने ऐब छुपाने के लिए ना हमारे में ऐब ढूंढने निकले हैं। जब हवाला देने की बारी आती है तो जमात अहमदिया की किताबें, डायलॉग टोनी साहब के चोरी किए हुए हैं कि नबूवत का सिलसिला जो आदम सफ़ी अल्लाह से शुरू हुआ वो रसूल अल्लाह पे ख़त्म हुआ। अपने आलम की कोई लाके दो डेफिनेशन, कोई भी ख़त्म नबूवत की अपने आलम तक की डेफिनेशन इनके पास है नहीं। और जब इस्लाम को ज़रूरत थी तो इनकी पूरी उम्मत मुस्लिमा में तुर्की की खिलाफत समेत एक आलम नहीं कभी सामने आया इंटरनेशनली। एक बंदा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद था जिसकी तईद में इनके सब उलमा खड़े हुए थे, और वही इस्लाम का दिफा करता था। तो आज जनाब इनको वही काफर लगने लग पड़े 1974 में आगे, तो अब उनकी नमाजें भी बंद करने निकले हुए। तो अपने आलम लाओ, फिर दुनिया के आगे खड़े करो अगर तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े आलिम हैं तो। जो इनको तोता मैना की कहानियाँ सुना के आखिर में इनकी तारीफ बता दे, झूठी कहानी बना के आखिर में लव स्टोरी में शादी हो जाए, तो बात कह देते हैं जी यही असल आलम है। और है क्या भाई, कोई सच लाओ तो हम बात भी माने। जब अफजल साहब का नाम अगर अफजल साहब है, मैं इनको कहूँ कि इनका नाम बशीर साहब है, तो ये कभी मेरे से इम्प्रेस होएंगे, कहेंगे कि यार ये तो बंदा इसने स्टार्ट ही गलत लिया। तो इसी तरह अहमदियों कहते हैं इनकी नमाजें नहीं हैं, इनका कलमा नहीं, इनका रोज़ा नहीं। तो सॉरी टू से, पहले सच बोलना तो सीखो और सही एनालिसिस करो, फिर जमात को ठीक कर लेना, बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल जज़ाकल्लाह जी। कमाल आते भाई, अगर आप कुछ, गालिब भाई आप पढ़ लें आपने जो किया। जी, मैं वो दुआ की हकीकत और अहमियत की बरक़ात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का छोटा सा इक़्तिबास है। अजाज़ की बाज़ अक़साम की हकीकत भी दरअसल इस्तजाबत दुआ ही है, और जिस कदर हज़ारों मौजज़ात अम्बिया से ज़हूर में आए हैं, या जो कुछ के औलिया इन दिनों तक अजायब करामात दिखलाते रहे हैं, इसका असल और मंबा यही दुआ है। और अक्सर दुआओं के असर से ही तरह तरह के ख्वारिक कुदरत कादिर का तमाशा दिखला रहे हैं। जो अरब के बेबानी मुल्क में एक अजीब माजरा गुजरा कि लाखों मुर्दे थोड़े दिनों में जिंदा हो गए, और पुश्तों के बिगड़े हुए इलाही रंग पकड़ गए, और आँखों के अंधे बिना हुए, और गूंगों की ज़बान पर इलाही मारफ जारी हुए, और दुनिया में एक दफ़ा एक ऐसा इनकलाब पैदा हुआ कि ना पहले इससे किसी आँख ने देखा और ना किसी कान ने सुना। कुछ जानते हो क्या था? वो एक फ़ानी फिल्ला की अंधेरी रातों की दुआएं ही थीं, जिन्होंने दुनिया में शोर मचा दिया, और वो अजायब बातें दिखलाईं कि जो उस उम्मी से बेकस महल्लात की तरह नजर आती थी। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहि इबादत हम्मिही व गम्मिही व हुज़्निही लिहाज़िल उम्मत व अंज़ल अलैहि अनवार रहमतिका अलल अब्द।
وہ جب بات ہو رہی تھی نا کہ درود نہیں پڑھنا، تو اس میں دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے درود اس قدر ایسا درود بھیجا ہے، ایسے درود بھیجے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس برکات سے نوازا ہے۔ جی جی جزاک اللہ جی کمالات بھائی جی وعلیکم السلام۔ میں پہلے نا ایک شروع میں جو بات ہوئی تھی نا، میں اس پہ دیکھا یہ بھی ہوتی ہے باتیں کہ جی جو حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی کے سامنے درود پڑھا جائے تو وہ بخیل ہے جو درود نہ پڑھے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے۔ تو سوال ہوا کہ جی جو کہہ رہا ہے نام ہو تو وہ اس میں شامل، وہ بھی پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیا، صرف اتنا کہا ہے کہ بخیل، بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، یعنی وہ کنجوسی کر رہا ہے اگر وہ یہ نہیں کام کر رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ درود کی برکت اتنی ہے کہ اس پہ جو ہے ایک رکھ لیتے ہیں ٹاپک، اور غیر احمدی بھی آ جائیں، وہ بھی اس پہ تقریر کریں اور ہم بھی تقریر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے، یا ہم جو ہے مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریروں سے اور ان کے نظموں سے اور نثر سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کریں گے، یہ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی تو بلند ہونی ہے دنیا میں، ہم تو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا آنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بلند کر رہا ہے، اور انہوں کا یہ بھی دعویٰ، انہوں نے کہا ہے جانو کور اپ ملک نہ صاحب ایک کریں، منٹ، کمال صاحب کور اپ نہ کریں۔ ملک صاحب آپ دیکھیں اتنے پیار سے بات ہو رہی، کیوں ڈیکورم کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جانو دلم فدائے جمال محمد است، کہ میرے دل اور میری جان جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر قربان۔ تو بھائی جان اس پھر خود کو احمد اور محمد کیوں کہہ؟ ہاں وہ بھی محبت میں ہی کہا ہے نا۔ اچھا ملک صاحب ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ؟ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਵੋ کہ جماعت احمدیہ نے ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਹੈ۔ جانو دلم، چلیں ان کو کچھ دیر کے لیے نیچے بٹھا دیں، پھر بعد میں آ جائے نا وریام بھائی، ان کو نیچے تھوڑی دیر کے لیے بٹھا دیں، میں اپنا صرف نقطہ مکمل کر کے تو میں واپس آتا ہوں، جو بحث ہے اس پہ ایک دو بات۔ مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں عربی شعر میں کہ جانو دلم فدائے جمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے دل اور میرے جان جو ہیں